اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111 اور 112 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذی، نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے کچھ تکلیف دینے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر دوڑ بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ کبھی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی رسی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکینیت مسلط کی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے تھا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ویقتلون الانبیاء، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے بغیر حق، نہ حق۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانیاں کی۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ سابقہ چند آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حق کو تسلیم کرنے، اس کی بہترین انداز و الفاظ میں تلقین کی، اور اس کے بعد اس کو اپنانا اور اس کی تبلیغ، اس کو سب سے بہترین کام اور بہترین امت کے طور پہ پیش کیا۔ اور آگے جو اس دعوت کے مخالف ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف کھڑے ہوں گے، ان کے نتیجے و انجام کو بھی ذکر کیا کہ اگرچہ مسلمان ابھی ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہیں، لیکن کفار اب وہ ان گنت ہیں، لیکن یہ سارے مل کے بھی اسلام کو زیر نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح کہ احزاب کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج کے بعد ہم پیش قدمی کریں گے، یہ اسلام کے خلاف پیش قدمی نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ مکے والے ہوں، چاہے وہ مدینے کے اندر رہنے والے یہودی ہوں یا دیگر قبائل ہوں۔ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ہے۔ تبوک میں دیکھ لیں، اسی طرح فتح مکہ آپ نکلے ہیں، حنین دیکھ لیں، یعنی پھر آپ نے پیش قدمی کی ہے۔ خیبر بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں یہ کچھ نہ کچھ تمہیں تکلیف و پریشانیاں، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی ہوگا کہ جو اس دین کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا نا، تو لن یضروکم الا اذی، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سوائے یہ ہے کہ کچھ تکلیف کا باعث بن جائے گا آپ کے لیے، کچھ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ تم پہ غالب نہیں آ سکتے، تمہیں کوئی نقصان ایسا نہیں پہنچا سکتے کہ تمہاری ملت اور دین جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے یہ لڑنے آئیں گے، میدان جہاد میں بھی آئیں گے، تو یہ پیٹھ پھیر کے دوڑیں گے، یہ بھاگیں گے اور ان کو شکست فاش ہوگی اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کی عملی مثال پھر خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، جس کے اندر انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں، اور اسلام کا ایک دائرہ اور حلقہ جو ہے وہ بہت حد تک یورپ و دیگر کنٹریز تک یہ جو ہے نا یہ پہنچا، اور اسلام کے جھنڈوں کو مسلمانوں نے وہاں پہ گاڑا۔ تو فرمایا ثم لا ینصرون، اس کے بعد پھر یہ کبھی مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی اسلام
اس کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے، دین کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے۔ اور آج کل کے معاملات میں بسا اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے، دیکھیں بنیادی مسئلہ سمجھ لیں، اللہ کی مدد ہوتی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب تک تم مومن رہو گے تب تک تم غالب رہو گے۔ اور یہ مومنوں کی حد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی کہ 12,000 صحیح مومن ہوں، کتنے؟ 12,000 لاؤ لشکر ہو اور وہ صحیح مومنوں کے اوپر مبنی ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے پائے گی۔ 12,000، اب یہ کوئی اتنی بڑی آج کل کی تعداد کے مطابق تو کوئی نہیں ہے نا، ایک چھوٹے سے چھوٹا ملک اسلامی ہے تو اس کے پاس بھی اس سے زیادہ نفری موجود ہے جو فائٹنگ کے لیے یا جہاد کے لیے سمجھ لیں یا جنگ کے لیے تیار کی ہوئی ہے، لیکن فرمایا کہ 12,000 ہوں اور مومن ہوں تو ان پر کوئی غالب نہیں آئے گا، نقصان ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب فرمائے گا۔ شرط کیا ہے کہ ایمان۔ اب دوسرے لوگوں کی مدد کیوں نہیں ہے؟ ان میں بشمول عیسائی ہیں، بشمول یہودی ہیں اور دیگر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دین کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مومن نہیں بنے، اس وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان مطلوب ہے، ایمان رکھو تمہاری بھی مدد ہوگی، اور اگر ایمان تمہارا کمزور پڑ جائے گا تو پھر تمہاری مدد بھی اسی طرح کمزور ہو جائے گی۔ اس کی 2 مثالیں لے لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، شروع میں کیا تھا؟ اب بدر کے اندر مسلمان انتہائی کمزور، مالی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی ہر شے کے اعتبار سے کمزور، لیکن فرمایا ہے یہ ماڑے سے ماڑا مومن جو ہے نا ظاہری اعتبار سے 10 تگڑے کافروں کے اوپر باری ہے، ایک مومن 10 کے خلاف باری ہے۔ پھر چلتے چلتے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب کیا ہے؟ تخفیف ہو گئی ہے، اب ایک مومن جو ہے وہ 2 کے اوپر بھاری ہوگا، ایک مومن 2 کے اوپر بھاری ہے، لیکن غلبہ کس کا ہے؟ اہل ایمان کا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور آج کل کے دور کی کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو سوچئے، تو یہ جو جتنا وبال ہے یہ پٹ رہے ہیں، یہ ہماری بد عملیوں کی وجہ ہے کہ ہم نے اس دین کو، اس نبی کو سچا ماننے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کیا۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں جہاں اسلام اور قرآن پاک کا نظام موجود ہے؟ آج ہمارا دیکھ لیں، سود کا نظام ختم کرتے ہیں۔ اب کوئی علماء اگر اسمبلی میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو ختم کرو، تو ان کو لارا لپا لگا کے بس جی فلاں سال ختم کر رہے ہیں، اتنے سال ہمیں لگیں گے نظام مینج کرنے میں، یہ ختم کر دیں گے۔ وہ آتا ہے تو پھر نیا ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں، جی 2-3 سال سانو اور چاہیے دینے۔ یعنی جو معاشرہ اور جو لوگ مسلمان کہلائیں اور ان کو نفرت و دین اسلام سے، ان کو نفرت و اسلامی احکامات سے، اس کو نفرت و اسلام پہنچانے والے شخص مسلمان سے اور دین کی تبلیغ کرنے والے ایک عالم سے اس شخص کو نفرت ہو، اس کی اللہ مدد کرے گا؟ نہیں ہوگی بھائی۔ عیسائیوں یہودیوں کو جو اس وقت محبوب ترین لوگ تھے، صرف پھٹکار کے مستحق کیوں بنے کہ انہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات و انجیل کو ماننے کا نعرہ تو لگایا لیکن عمل کر کے نہیں دکھایا۔ اسی طرح یہی حالت ہے آج مسلمانوں کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جو اکثر، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں اور آپ اس چیز کے داعی ہیں کہ لوگوں قرآن و سنت کی طرف آؤ۔ دنیاوی عروج و ترقی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ جب تک تم اس کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف جاؤ گے پھر اپنی گردنیں کاٹو گے، اپنی گردیں۔ مسلمان لڑے اس کے بعد اپنوں سے ہی لڑے، جو اپنوں سے لڑ رہے ہیں پھر انہوں نے غیروں کے خلاف کیا کرنا ہے، اور جب اپنوں سے لڑنا شروع ہوئے 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان پیدا کیجئے، مومن بن جائیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ اور ایمان اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ و نصرت اس وقت سے لے کے آخر دم تک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، مہدی، چند لوگ ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب فرمائے گا۔ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیں اور وہ جو لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلی مثال یہ آپ سن چکے ہیں قرآن پاک کی، دوسری مثال حدیث کی لے لیں، بلکہ یہ واقعہ کچھ قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا ہے۔ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یعنی یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ ایک حکم تھا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے بڑا معروف واقعہ سنا ہوا ہے۔
اب اس درے کو نہیں چھوڑنا. اب وہاں پہ انہوں نے ایک اپنی سوچ تھی کہ نبی علیہ السلام کا مقصد فتح تھا, فتح ہو گئی ہے, تو لہذا ایسا ویسا مسئلہ کوئی نہیں ہے, مال غنیمت اکٹھا کرتے. وہ درہ چھوڑ دیا, نقصان اٹھانا پڑا کہ نہیں اٹھانا پڑا؟ اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, صرف ایک بات, وہ بھی اجتہادی خطا اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس پر بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور آج ہم ہیں جنگیں لڑنے کے لیے یا یہ کام کرنے کے لیے شرابیں پی رہے ہوں, اور اس کے بعد جو ہے موسیقی کی دھن کے اوپر کہیں کہ جوانوں کو یہ جو ہے نا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ موسیقی کے ذریعے. جس موسیقی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور آپ کہو کہ غلبہ ہو, نہیں ہو سکتا بھائی ایسا. جب شریعت کی مخالفت کریں گے, اس دین کی مخالفت کریں گے, اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے نا, تو آپ کوئی اللہ کے بیٹے یا محبوب نہیں ہیں. اتنے اللہ کو وہی محبوب ہے جو صاحب ایمان ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسائی ہو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہودی ہو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ مسلمان ہو. جو بھی جس نے بھی دین کو جس وقت میں بھی چھوڑا ہے وہ ذلیل ہوا ہے. دیکھیں آگے فرمایا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا. اب جب انہوں نے اس دین کو چھوڑا, ایمان سے ہٹ گئے, ایمان سے محروم ہو گئے, اللہ فرماتے ہیں ذلت ہم نے ان کے اوپر زبردستی, ضرب کسے کہتے ہیں؟ ضرب ہے نا جس کو مارنا, اور اس کے نشانات یا اس کی تکلیف انسان کو اندر تک محسوس ہوتی ہے, جسم کے کسی حصے میں درد ہونا تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا, اس طرح فرمایا ہم ذلت ان کے اوپر اس طرح سے مسلط کر دیں گے کہ ایک طرف سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, دوسری طرف سے ذلت, دوسری طرف سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, تیسری طرف سے ذلت. تو ذلت ہے کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں, سنیریو بڑا واضح ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل الذلہ والصغار علی من خالف امری. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے نصیب اور مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس بندے کو ذلیل بھی کریں گے اور اس کو چھوٹا بھی کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کو بڑا پھنے کھائیں تو نکال دیں گے مار مار کے لوگ, اس کا ہے نا. آج مسلمانوں کے یہ دیکھ لیں گے, بڑی بڑی اسٹیٹیں ہیں اس کی. تو خیر, تو فرمایا اللہ نے اس کو ذلیل بھی کرنا ہے اور اس کو صغار, چھوٹے لوگوں کے اندر شامل کر دینا. کس کو؟ علی من خالف امری, جو میرے امر کی مخالفت کرے گا, میری سنت کی مخالفت کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سنت کتنی بڑا معاملہ ہے, اور آپ کا امر یعنی شریعت یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. اس لیے شریعت کو ترجیح دیں گے, دین پر عمل کریں گے تو آپ کی اللہ کے ہاں قدر ہے, آپ ایک اچھے انسان ہیں, اچھے مومن ہیں. جب شریعت کو چھوڑ دیں گے, سنت کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیں گے, پھر اس وقت ایمان جاتا رہے گا. پھر یہ ہوگا کہ ذلت مسلط کر دے گی. اینما ثقفوا, فرمایا جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے, جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے, یعنی چاہے وہ بیت اللہ میں کھڑے ہیں, بہترین جگہ پہ کیوں نہیں کھڑے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں وقتی طور پہ کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے اور کسی کو ترس آ جائے اور کہے چلو تینوں اللہ کے لیے میں نے کچھ دیر کے لیے موقع دیا, یا کسی قوم قبیلے کی اوٹ لے کے تم بچ پاؤ تو بچ پاؤ گے, وگرنہ ذلت تم پہ مسلط ہوگی. اور آگے فرمایا وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کا غضب, غیظ و غضب, اس کی صداؤں کی صورت میں, اس کی ناراضگی کا اظہار, اس کی پکڑ کی صورت میں, زلزلوں کی صورت میں, فتنوں کی صورت میں, وباؤں کی صورت میں, اولاد کی نافرمانی کی صورت میں, نقص من الاموال, مال و دولت کی کمی کی صورت میں, معیشت کی تباہی کی صورت میں, یہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے اظہار کی نشانیاں. فرمایا اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وضربت علیہم المسکنہ, اور خصوصی طور پہ جس چیز کا آج فکر ہے اور جس فکر میں انسان ڈوبے ہوئے اور جس فکر کے اندر اکثریت نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا اور دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے. فرمایا تم شریعت کی مخالفت کرو گے, ہم تمہیں مسکین بنا دیں گے, ہم تمہیں فقیر کر دیں گے, بادشاہتیں تک چھین کے کیا ہے بیڑیاں ڈال دیں گے. کس وجہ سے؟ جب دین کمزور ہوا تو ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بادشاہوں کو ایک کافر ہے وہ غلام بنا کے کھڑا ہوا اور بتا رہا ہے کہ دسو تھوڑے سونے چاندی نے تمہوں کی کوئی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے, اور پھر بھی نہیں سمجھ. آج نماز چھوڑی جا رہی ہے کس کے لیے؟ 4 ٹکے آنے بعد آ جان. لوگ جمعہ چھوڑ رہے ہیں, حضرت جمعہ چھوڑ رہے ہیں, کس وجہ سے؟ کہ 4 پیسے اکٹھے کر لیے. جب یہ صورت ہمارے ایمان کی اس حد تک ہم گر جائیں اور پھر کہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی, اور بھائی جان اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کریں, دیکھیں اللہ کی مدد پھر کیسے نازل ہوتی ہے. تو فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ,
اتنے کٹ رہے ہیں، اتنی بے دردیاں اور ایسے عجیب و غریب منظر کے دیکھ کے انسان کو تریڑیاں سی آتی ہیں، اور انسان کا جو کلیجہ ہے وہ پھٹنے اور جو ہے وہ منہ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اس قدر ظلم اور یہ سب کچھ۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جب اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، پھر ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ جو مسلط کردہ ان چیزیں ہیں نا اس کا سامنا ہوگا، اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھو۔ اب ان پر خاص طور پہ اس وقت عیسائی اور یہودی اس نتائج سے خاص طور پہ یہودی وہ نمٹ چکے تھے، تو میں دیکھ لو کہ انہوں نے جب اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس طرح انبیاء کا انکار کیا، اسی طرح ہوا، پہلے یہودیوں نے عیسائیوں کو پیٹا اور پھر عیسائیوں نے یہودیوں کو پیٹا۔ دنیا میں سب سے خطرناک جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں ہے۔ پہلے یہودیوں نے عیسائیوں کو پیٹا اور اس کے بعد پھر عیسائیوں نے یہودیوں کو پیٹا، حتیٰ کہ چند ایک لوگ رہ گئے جو یہودی تھے۔ آج پھر وہ نظام خیر بڑھ گیا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد بھی یہ معاملے چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے نافرمانیاں کی ہیں اور جو ہم نے حدیں مقرر کی تھی ان کو کراس کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا واضح پیغام ہے۔ اب یہ صرف اہل کتاب کے لیے تو نہیں ہے نا، ہم بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ فرمایا اس وقت وہ ہمارے لاڈلے تھے، چہیتے تھے، جن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اے بنی اسرائیل جہان والوں پہ فضیلت دی ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے کس طرح سے ان کو ملیا میٹ کیا، کس طرح سے ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر کوئی اسلام کا نام لے، دین کا نام لے اور اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے، اللہ کی آیات کا انکار کر کے، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کے، آپ کی مخالفت کر کے پھر خیر یہ نہیں مل سکتی۔ خیر اسی میں ہے کہ دین کو فالو کریں اور قرآن و سنت پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ معاملہ معاشرہ جب بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بہت جلد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل ایمان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔